جشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیلیبریشن، کسی کی یادگار منانا، کچھ منانا، کسی کو یاد کرنا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان بریلویوں کو دیکھو، سنیوں کو دیکھو، جب بھی کوئی موقع ہوتا تو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ کیا قرآن میں یہ جشن منانے کا آرڈر ہے؟ کیا حدیث پاک میں جشن منانے کا حکم ہے؟ کیا قرآن میں عید اور بقرعید کے علاوہ کسی اور تہوار کو عید کہا گیا؟ کیا حدیث پاک میں کہا گیا؟ کیا صحابہ نے عید اور منائی ہے دو کے علاوہ؟ اس طریقے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد النبی منایا؟ کیا قرآن نے میلاد منانے کا حکم دیا؟ کیا حدیث مبارکہ میں میلاد کا تذکرہ ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، تم قرآن کا مطالعہ کرو، تمہیں جشن بھی ملے گا، تمہیں عید بھی ملے گی، اور نبیوں کا میلاد بھی ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بلکہ چیلنج ہے، مذہب اسلام اللہ کے محبوبوں کے جشن سے ہٹ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ بے شک کوئی ایک قانون مذہب اسلام کا لے کر کے آؤ جو اللہ کے محبوب کی جشن نہ ہو، جو اللہ کے محبوبوں کی یادگار نہ ہو۔ سب سے پہلے نماز لے لو، اہم العبادات، افضل العبادات۔ میرے آقا نے فرمایا کفر اور ایمان کے بیچ میں صرف ترک صلاۃ ہے، یعنی اگر بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو سمجھو کہ ایمان برقرار ہے، اور اگر نماز کو چھوڑ دے تو سمجھو کہ ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے اگر کسی نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ ایسی پاکیزہ نماز ہے، مگر نماز بھی نبیوں کا سیلیبریشن ہے، نماز بھی نبیوں کی یادگار ہے، نماز بھی نبیوں کا جشن ہے۔ جو بھی تم نماز پڑھو کسی نہ کسی نبی کی یادگار۔ بے شک سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے سب سے پہلے فجر کی 2 رکعت نماز، ایک طرف تو اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف یہ جشن۔ جی کس چیز کا جشن ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت سے دنیا کے اندر تشریف لائے، مدتوں اپنے سر کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، شرم و حیا ایمانی کی بنیاد پر، اور ایک مدت کے بعد اللہ نے ان کے دل میں کچھ کلمات کو ڈال دیا، اور ان کو یاد پڑا کہ میں جب جنت کے اندر تھا تو میں نے اللہ کے نام کے ساتھ میلاد والے رسول کا نام دیکھا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جس نبی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے، اے مولا اس رسول کا واسطہ دیتا ہو جس کا میلاد ہونے والا ہے، اس رسول کا واسطہ دیتا ہو جس نبی کے صدقے میں کائنات کو بنایا، اس نبی کا واسطہ دیتا ہو جس نبی کی وجہ سے اے مولا تو نے مجھ کو بھی پیدا فرمایا، اے خدا بندہ اس آخری پیغمبر کا واسطہ دیتا ہوں جس کا میلاد آخری زمانے میں آنے والا ہے، میں ان کا واسطہ دیتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا محبوب ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا جب میں جنت کے اندر تھا تو جنت کے باغات میں تیرے نام کے ساتھ اس کا نام تھا، جنت کے درخت کے پتوں میں اس کا نام تھا، کیاریوں پہ اس کا نام تھا، خلمان پئیس کے پیشانی پہ اس کا نام تھا، حوران جنت کی پیشانی پہ اس کا نام تھا، سدرہ کی بلندی پہ اس کا نام تھا۔ اے مولا جہاں جہاں تیرا نام تھا وہاں پہ اس نبی کا نام تھا، اس لیے میں نے جان لیا وہ تیرا سب سے بڑا محبوب ہے، میں اس کا واسطہ دیتا ہوں مولا تو میری توبہ قبول فرما۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی صبح کے وقت۔ اس کی خوشی میں حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی تو اللہ نے اس کو فجر بنا دیا۔ تو جب جب بندے مومن فجر کی نماز پڑھے گا تو آدم علیہ السلام کا سیلیبریشن ہوگا، آدم علیہ السلام کی یادگار ہوگی، ان کے 2 رکعت شکرانے کا جشن ہوگا۔ ایک طرف بندگی خدا ہے اور دوسری نبی کی یادگار ہے، اور نبی کی یادگار کے تعلق سے ان کا جشن۔ بے شک سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑی مدتوں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے
تو ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر شکرانے میں 4 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے 4 رکعت ظہر بنا دیا۔ عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال تک سوئے رہ گئے، جب بیدار ہوتے عصر کا وقت تھا، رب نے فرمایا کم لبثتا، اے میرے پیغمبر بتا کتنے دنوں تک ٹھہرا تھا؟ عرض کرتے مولا 1 دن یا اس سے بھی کچھ زیادہ سویا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو 100 سال تک یہاں پہ مردہ پڑا رہا، تیری روح کو میں نے نکال دیا تھا، تو 100 سال تک یہاں پہ تھا، 100 سال کے بعد تو زندہ ہوا۔ وہ خوش ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یادگار منانے کے لیے، ان کا جشن منانے کے لیے، امت محمدیہ کے لیے 4 رکعت نماز عصر کو فرض فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی طرح مغرب کی نماز، حضرت ایوب علیہ السلام جو بہت مدتوں تک بیمار تھے، جب ان کو کچھ افاقہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے 4 رکعت پڑھے۔ 3 رکعت پڑھ کر کے جیسے ہی کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، بدن میں ظاہری کمزوری تھی، وہ بیٹھ کے اٹھ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی، انہوں نے نیت تو پادی کی 4 کی، مگر پیغمبر نے 3 پڑھی، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے مغرب کی 3 رکعت فرض فرما دیا۔ تو پتہ چلا مسلمانوں، ہماری ادا خدا کو محبوب نہیں، ہمارا رکوع اللہ کو محبوب نہیں، ہمارا سجدہ اللہ کو محبوب نہیں۔ اگر محبوب ہے تو اللہ کے محبوبوں کی ادا محبوب ہے، اللہ کے رسول کی ادا محبوب ہے، اللہ کے نبی کی حرکت محبوب ہے، اللہ کے نبیوں کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے۔ اگر اللہ کا نبی 4 پڑھتا ہے تو 4 محبوب ہے، اگر 3 پڑھ لے تو 3 محبوب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، آگے سے پیچھے تک پورا مجمع جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علامہ مولانا محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مغرب کی نماز یادگار ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، ان کا ہم سیلیبریشن مناتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی بندگی بھی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جشن بھی ہوتا ہے، یادگار بھی ہوتی ہے۔ تو کہاں پہ کون سی عبادت ہے جو یادگار نہیں؟ قرآن کا ایک ایک ورق الٹ کر دیکھو گے، اسلام کا ایک ایک ضابطہ اور اصول دیکھو گے، ہر ضابطہ کسی نہ کسی نبی سے متعلق ہے، ہر اصول کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندوں سے متعلق ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز، حضرت یونس علیہ السلام 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب اس سے نجات پاتے ہیں تو شکرانے کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو قیامت تک کے لیے ان کی یادگار منانے کے لیے اللہ نے امت محمدیہ پہ فرض فرما دیا۔ اسی طریقے سے نماز سے ہٹ کر کے اور بھی ارکان کی طرف چلو، آؤ ذرا دیکھو حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے دور میں تم دیکھو ایک ایک ادا اللہ کے محبوبوں کی یادگار۔ بے شک سبحان اللہ۔ سب سے پہلی یادگار کیا ہے؟ نماز۔ نماز تو ہو گئی، اس کے بعد جب حج کرنے جاتے ہیں تو احرام باندھا جاتا ہے۔ جی آپ یہاں پہ ہو، بہترین کپڑا پہنے ہو، جبہ صافہ کے ساتھ ہو، عرب کا لباس، بہترین لباس، ہر جگہ کا الگ الگ لباس، لیکن جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، انسان نے سوچا سنت لباس پہن لوں، کرتا پجامہ پہن لوں، سر پہ امامہ باندھ لوں یا ٹوپی رکھ لوں تاکہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ رب نے فرمایا نہیں، اللہ کے بندے نے عرض کیا مولا کیا بات ہے، میں اپنے ملک میں تھا تو اچھا لباس پہنتا تھا، اپنے ملک میں تھا کرتا پجامہ پہنتا تھا، سر پہ امامہ باندھتا تھا، اے مولا تیری بارگاہ میں آیا ہو، وہاں پہ تیری مسجد میں جاتا تھا تو کرتا پجامہ پہن کے جاتا تھا، یہ بھی تیرا گھر ہے، یہاں پہ پابندی کیوں؟ اللہ نے فرمایا اے میرا بندہ، یہاں پہ آج کے 4,500 سال پہلے میرا ایک بندہ گزرا ہے، ایک محبوب بندہ گزرا ہے جس کو دنیا ابراہیم خلیل اللہ کہتی ہے۔ انہوں نے 2 لباس پہنا تھا، ایک چادر پہنی تھی اور ایک چادر اور رکھی تھی۔ اب میں تیرا لباس نہ دیکھوں گا، مجھے تو میرے محبوب
का लिबास। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इहराम क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है, उनका सेलिब्रेशन है। 4,500 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो लिबास पहना था, आज हर हाजी जब हज करने जाता है तो इहराम पहन करके उनको याद करता है, उनका जश्न मनाता है, उनका सेलिब्रेशन मनाता है, उसको सेलिब्रेट करता है। तो पता चला हज के अरकान भी अल्लाह के महबूबों की यादगार। इसी तरीके से सफा और मरवा या जितने भी चीजें हैं सब अल्लाह के महबूबों की यादगार। उसी में एक नुक्ता और बता दूं, सामने देखिए काबा के सैन में एक पत्थर रखा हुआ है जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। मकाम इब्राहिम, दुनिया में जितने पत्थर थे सबको निकाल दिया गया था, लेकिन एक पत्थर को रख दिया गया। क्यों रखा गया? इसलिए कि उस पत्थर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे बारगाह में आने वालों, मेरे खाने काबा का हज करने वालों, जब तुम हज करने के लिए आना, वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, उस पत्थर के पास खड़े होकर के तुम 2 रकात नमाज अदा करना, तब तेरा हज कबूल करूंगा, तेरा उम्रा कबूल करूंगा। इसलिए कि वो ऐसा पत्थर है जिस पर मेरे महबूब और मेरे नबी इब्राहिम के कदमों का निशान है। तो कयामत तक के लिए अल्लाह ने उनके निशाने कदम को यादगार बना। बेशक। इससे पता चला कि मैं इस नजरी तौर पे आपके सामने रख रहा हूं कि मजहब इस्लाम में जश्न का तस्वुर पाया जाता है। उसके बाद